نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات میں کر رہا تھا جو سلسلہ ہم چلا رہے تھے اسی کے تحت اگلی آیہ مقدسہ سورۃ رعد سے رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْكُمْ۔ اب محمد عیسیٰ جب رسول لانا آ جائے نا تو آگے دیوار آ گئی نا، آگے اٹکن آ گئی نا، یعنی اب اٹکن لگ گئی آ گئی تو اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنا، لیکن اس بات پہ وہ عمل نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے۔ یہاں بھی رسول نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ۔ تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں کان دیے گئے، تمہیں ناک دی گئی ہے، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، تمہیں سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود مرزئی اور عام حدیثہ والے سارے گدھے کے بچے ہو۔ بالکل حقیقت ہے۔ یہ پڑھ رہا تھا جیسے اپنا حصہ 7واں پارٹس نمبر 7واں سلسلہ اپنا اجرائے نبوت، 7واں سلسلہ اجرائے نبوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آیا مقدسہ کی تشریح 7واں سلسلہ اجرائے نبوت یہ پڑھ رہا تھا۔ قُلْ اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ، در پیٹے منہ ایسے قرآن پاک پڑھنے والے پر لعنت قرآن کرتا ہے، قرآن پاک لعنت کرتا ہے۔ رُبَّ قَارِئِ الْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ، جنہیں قرآن پاک اوپر دے کے پڑھنا آتا نہیں تب بڑے تفسیر کرنے آگے۔ ارسلنا، میں ارسلنا بھی بتا دوں، یہ لفظ رسول سے نکلا ہے، اس کی مصدر رسول ہے، اور جب بات افعال پر گئی تو یہی مصدر ارسال بن گئی۔ ارسال جس کا معنی بھیجنا، یہ ارسلنا فعل ماضی کا 14واں آخری صیغہ ہے۔ ارسلنا فعل ماضی کا 14واں صیغہ ہے۔ ارسلا، ارسلا، ارسلو، ارسلت، ارسلتا، ارسلنا، ارسلتا، ارسلتما، ارسلتم، ارسلتی، ارسلتما، ارسلتنا، ارسلتو، ارسلنا، بھیجا ہم نے، ماضی میں بھیجے ہم نے، بھیجے ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجے۔
رسولم رسولا رسولن رسولن رسول بھیجے، ہم نے رسول بھیجے. رسول کی جمع رسول، جو ہم آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، ایمان لائے آمنت باللہ، ایمان لائے ہم اللہ پر، ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر. اب ہماری قوم کیا پڑھتی ہے؟ جہاں مرضی پڑھا لو بار بار، وہ رسول ہی پڑھتی ہیں. رسول لفظ آتا ہے نہیں کیونکہ پڑھتے نہیں نا، نہ توجہ دیں. رسول کی جمع رسول، رسول ہی، ایمان لائے ہم رسولوں پر بھی. رسول جو گزر چکے ہیں، جو ہو چکے ہیں، ان رسولوں پر، موجودہ پر نہیں، آنے والوں پر نہیں. ایمان لائے ہم ماضی کا صیغہ آمنتو، آمنتو، ایمان لایا میں. آمنا یؤمنو ایمانا، باب افعال. آمنتو باللہ، آمنتو، آمنتو، ایمان لایا میں. اب میں یہ اس کی کردار سنا دوں. آمنت، آمنا، لفظ پہلے آمنا، آمنا، آمنو، آمنت، آمنتا، آمنتا، آمنتما، آمنتم، آمنتی، آمنتما، آمنتنا، آمنتو، آمنا، آمنتو، آمنا. یہ نامہ صیغہ ہے، نامہ صیغہ 13واں صیغہ ہے. آمنتو، 13واں صیغہ فعل ماضی کا، باب افعال سے. گدھوں کے بچوں کو کیا پتا؟ ارسلتو وہی ہے، ارسلتو، ارسلنا 14واں صیغہ. آمنتو نام اپنا 13واں صیغہ، باب افعال ہے. دونوں میں باب افعال ہے. فعل ماضی، جو آنے والے نبی ان کو نہیں، جو محبوب علیہ السلام تک آئے ہیں میں ان پر ایمان لایا. محبوب علیہ السلام تک انبیاء جو آئے ہیں میں ان پر ایمان لایا، ان رسولوں پر ایمان لایا. جو بعد میں آنے والے میں ان پر لعنت بھیجتا رہوں گا، ان پہ لعنت بھیجتا رہوں گا، ان کو صلواتیں سناتا رہوں گا، ان پر لعنتیں، اللہ کی لعنتیں. عام حدیثہ یا جتنے بھی نبی اٹھے ہیں سب پر اللہ کی لعنتیں، کوئی اجراء نبوت نہیں. ہماری دونوں صفتیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع، قبلت قبول کیا میں نے ماضی میں جو تیرا پیغام آ چکا ہے، جو تیرا پیغام آ چکا ہے، قرآن مجید آ چکا ہے، تورات آ چکی ہے، انجیل آ چکی ہے، اس کو میں نے قبول کیا. قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. میں زبان سے مانتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں. وہ اقرار باللسان، زبان سے مانتا ہوں، زبان سے اقرار کرتا ہوں باللسان و تصدیق بالقلب، اور دل سے تصدیق کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جو پہلے ہوئے وہی نبی ہیں. یہ ہماری صفتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے حدیث میں ہمیں بیان فرمائی کہ اس طرح تم نے رکھنا. یہ حدیث ہے، دونوں حدیثیں ہیں. چلو بہرحال یہ بھی بات بتانی ضروری تھی کہ یہ ماضی کے صیغے ہیں. اب اپنا حال کا یا کوئی ایسا اپنے آپ بنائے تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے. چلو اب ہم اسی اگلی آیت پاک جو ہے اس کو پورا کر لیں. لقد ارسلنا، ضرور بھیجا ہم نے، ماضی میں بھیجا ہم نے، بھیجے ہم نے رسول، یعنی تمام انبیاء نبی علیہ السلام سے جو پہلے آئے وہ بھیجے. من قبل کا، محبوب تیرے آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ماضی،
جعلنا، جعل، جعلا، جعلوا، جعلت، جعلتا، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلت، جعلتنا، جعلت، جعلنا، جعلت، جعلنا، جعلنا ماضی، فعل ماضی کا 14واں صیغہ جعلنا، جعلنا فعل ماضی کا 14 صیغہ، فعل ماضی کا 14واں صیغہ، جعل یجعل، باب فاتح، باب فاتح یس، باب فاتح یفتح، جعل یجعل، باب فاتح یفتح. اور ان گدوں کو کیا پتا، اتنے بڑے تلے نکال لیتے ہیں، پگے باندھ لیتے ہیں، چبڑوں کو، الو کے پٹھوں کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، پھر کہتے ہیں کاریہ مان جو والا سختی بات کرتا ہے. وہ پہلے قرآن کو سیکھو تو صحیح، قرآن تمہیں آئے تو صحیح. جعلنا کیا ہے، انزلنا کیا ہے، ارسلنا کیا ہے، آمنو کیا ہے، آمنو یا آمنا، آمنا، آمنتو کیا ہے، یہ کس سے نکلا ہے، کیسے بنا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں. جس کو پتہ نہیں وہ بھی ترلا پہن کے آ گیا ہے، وہ بھی ختم نبوت اجرا کر رہا ہے. واہ 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 چبڑو، جہان دیا چٹھو، چگڑو، پنجابی میں ہم کہتے ہیں چگڑ، چگڑ زمانے دی، یہ چگڑ زمانے دی ہیں جن کو قرآن اوپر سے پڑھنا آتا نہیں تو ترلا باندھ کے آ گیا ہے، پتہ نہیں. قُلْ اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ، بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم ان کی سنو گدھے کو بچوں کی غلطیاں. فَتَلَقَّىٰ آدَمَ، لفظ آدم ہوئے اوپر سے دیکھ کر، ترجمہ اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، آتا ہے، آتا جو نہیں. وَجَعَلْنَا لَهُمْ، بنایا ہم نے ان کو، ان کے لیے، انبیاء جو آئے پہلے، رسول جو آئے ان کے لیے بنائے. کیا بنائے؟ ازواج، ان کی بیوییں، اللہ نے ان کو بیویاں عطا فرمائی. وذریہ، اور ان کو اولاد عطا فرمائی. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، ہمارے رسول کے ذمے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ جو کچھ ہم انہیں دیں وہ اللہ کی آیات کو اسی طرح پہنچا دے، اللہ کی آیات کو بیان کر دیں. ان یاتیا، یہ کہ دیا اللہ نے ان کو آیات، اپنی آیات سے، الا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ آیات آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارے رسول کے لیے یہ نہیں ہے، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کے ذمے بھی نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو زبردستی دین میں داخل کرتے رہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا نا، اذن دیا ہے، اس کے مطابق ہی وہ تبلیغ کرتے ہیں. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک کی ہسٹری، اس کی اجل، اس کا جینا بینا اٹھنا، اس کی بھی ایک کتاب تیار ہو رہی ہے یا کتاب تیار کی گئی ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے مقرر کی گئی ہے ایک کتاب. کرامن کاتبین کو کتاب اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، وہ ہماری کتاب لکھ رہے ہیں. قیامت والے دن ہمارے سامنے یہ لے آئیں گے کہ یا اللہ یہ تیرے حکم کے خلاف کرتا تھا، تو نے تو کہا تھا خاتم النبیین، اور جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں ذکر فرمایا من قبلی کا ذکر فرمایا تو یہ کہتا تھا اجرائے نبوت ہے. ذرا اس سے پوچھنا، اللہ ہمارا اللہ پوچھے گا. اس کا تو اللہ بڑا طاقتور ہے نا، وہ تو نبی علیہ السلام کے بعد نبی لا سکتا ہے، تو ہمارے اللہ نے، اب اللہ بھی تو کئی ہو گئے نا، ان کا اللہ یلاش، ان کا اللہ کالو، وہ کالی ماتا ہندوؤں کی، چٹی ماتا ہندوؤں کی، گاؤں ماتا ہندوؤں کی، ان کے کتنے اپنا دیوتا ہیں. ارجن ان کے، اور کی کرشنا ان کے، وہ سارے ان کے جو ہیں وہ مرزائیوں کے بھی ہیں. اور گاندھی بھی جھوٹ بولتا ہے، گاندھی حالانکہ کتابیں پڑھتا ہے، جان کے نہیں بتاتا یہ مرزائی ہے، در حقیقت یہ مرزائی ہے. اسی طرح غلام اپنا مرزا جو محمد علی صاحب انجینئر، ان کے بیانات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی مرزائی ہے.
ڈکلیئر کر تو اپنا کہ جا کے کہ یہ کافر ہیں، للان کافر ہیں، مرتد ہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وضاحت ان کو پاس ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نہیں وہ مانتا اس بات کو تو مرتد ہے، بالکل مرتد ہے۔ یمحق اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے آگے پھر یہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کی ایسی باتوں کو مٹا دیا، اور اللہ ایسے کرتا ہے جسے جیسے چاہتا ہے، وَيُثْبِتُ، اور جس کو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے، باقی بھی رکھتا ہے، اس بات بھی عطا فرماتا ہے، ثابت قدم بھی رکھتا ہے۔ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کا حساب کتاب بھی، یہ تمام چیزیں بھی عندہ اسی کے پاس ہیں، اور وہ کتاب ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے، جو اس کے پاس ساری ہسٹری ہے، ہماری بھی تمہاری بھی، تو وہ ام الکتاب ہے۔ اور ام الکتاب قرآن مجید کو بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید تمام کتابوں کی ماں ہے، تمام کتابوں کی علوم اللہ نے اس کتاب میں رکھ دی ہیں۔ عندہ ام الکتاب، یہ قرآن مجید تمام کتابوں کی ماں ہے، اور تمام کتابوں کا علم اللہ نے اس میں بھی رکھ دیا، اور تمام کتابیں اس میں بیان بھی ہوئی ہیں، بالکل ہوئی ہیں۔ عیسائیوں کے متعلق دیکھ لو تو وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے مقابلہ کرنا ہے، مبالغہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تو ان کو کہہ دے، انفسنا وانفسکم، وہ کہ آیا مقدسہ ذہن سے نکل گئی ہے، کہ تم بلا لو ابناکم و ابنانا و ابناکم انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ انفسنا و انفسکم، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ۔ ابنانا و ابناکم، ہم اپنی اولاد کو لے آتے ہیں، تم اپنی اولاد کو لے آؤ۔ نساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ پھر ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ، پھر ہم اللہ تعالیٰ کی لعنت کرتے ہیں اس پر جو جھوٹے ہیں۔ اور پھر فرما بھی دیا اللہ نے لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ چلو بہرحال بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ وہ سورۃ آل عمران کی آیہ مقدسہ ہے، وہ آیت مبالہ، وہاں سے دیکھ لینا۔ تو تمام کتابوں کا علم اللہ نے قرآن مجید، اور اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور ایک کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو ہمارے تمام کردار، افعال سب اس کے پاس ہے، روز روشن کی طرح، جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لائے گا کہ یہ تمہارے کرتوت ہیں کہ تم نے نبی علیہ السلام کے بعد اور نبی ڈکلیئر کیا، اب اس نبی کو بھی ساتھ لاؤ۔ جب اس کو کہا چل تو دوزخ میں چل گا، تو رب فرمائے گا تمہارا نبی دوزخ میں ہے، چل تم بھی جاؤ، تم بھی جاؤ۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ بڑی سخت یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ بے شک ان قریب ہم دیکھیں گے، ضرور ہم دیکھتے ہیں تجھے، محبوب آقا علیہ السلام کی طرف ہے، دکھلا دیں گے، بلکہ نُرِيَنَّكَ کا دکھلا دیں گے ہم تجھے، بعد الذی، بعد کو، بعض ان لوگوں کو، اس چیز کو، بعد الذی، بعض وہ چیز، نعدہم، جو ہم نے ان سے کہا تھا، یا ان سے ہم نے جو وعدہ لیا تھا،
نعدہم، ان کافروں سے یا ان سے یا دنیا والوں سے جو ہم نے وعدہ لیا تھا محبوب عن قریب ہم وہ آپ کو دکھلائیں گے. او نتوفینک، یا آپ کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کو دنیا سے اٹھا لیں گے، یعنی وفات دیں گے آپ کو. فإنما علیک البلاغ المبین، بس بے شک محبوب آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. فإنما علیک البلاغ، فإنما علیک البلاغ، اللہ کے پیغام کو صرف آپ کا کام ہے پہنچا دینا. فإنما علیک البلاغ، آپ نے بتا دینا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس آپ نے اتنا کہنا. آگے میں جانوں اور نہ ماننے والے جانے. میرا کلام ہے، اس کو پہنچا دے کہ میرے رب نے کہا ہے خاتم النبیین، وہ رب اس نے انبیاء کا خاتمہ کر دیا، انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا. خاتم النبیین، محبوب یہ آپ نے صرف بتانا ہے. اب اگلی بات کیا ہے؟ فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام صرف بتانا ہے. وعلینا الحساب، رب فرمایا اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم حساب کتاب لیں گے. وعلینا الحساب، محبوب تیرا کام صرف ہے، تیرا کام ہے جو کچھ ہماری طرف سے ملے. فإنما علیک البلاغ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے. وعلینا الحساب، اور ہم پر حساب کتاب لینا ہے، ہم پر پوچھنا ہے کہ میرے نبی نے بتایا تھا تو کیا کہو گے؟ نہیں جی نبوت کا اجرا ہے، نبوت کا اجرا ہے، نبوت کا اجرا ہے. اور نبی تو کہہ رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، اور پھر اس کی تصدیق بھی کر رہا ہے نبی، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. یہ تصدیق بھی نبی کر رہا ہے، اس کا ترجمہ بھی نبی کر رہا ہے، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو تم نے نبی کہاں سے پیدا کر لیے؟ گدھے کے بچوں اور یلاش کی اولاد اور رجولیت سے پیدا ہونے والوں، تم نے نبی کہاں سے پیدا کر لیے؟ اللہ کا رسول تو اللہ کے رسول نے تو پہنچا دیا. خاتم النبیین، خاتم النبیین. اور رب نے فرمایا محبوب تیرے ذمہ صرف یہی بات ہے. فإنما علیک البلاغ، بس تیرے ذمہ ہے پہنچا دینا. کیا پہنچایا؟ نبی نے کیا پہنچا دیا؟ خاتم النبیین. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے تاکہ لوگوں کے دل میں شک نہ رہے ترجمہ بھی کر دیا، تشریح بھی فرما دی، تفسیر بھی کر دی. کیا کر دی؟ آنا خاتم النبیین، اور لوگوں میں انبیاء سے آخر میں آنے والا ہوں. لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. اب رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب بس تیرا کام یہی تھا، تشریح بھی کر دی، تفسیر بھی بیان کر دی. آگے وعلینا الحساب، اب اگلا حساب ہمارے پاس ہے. یہ کہاں سے نکلیں گے بچ کے؟ کیونکہ قہار جبار وہی ہمارا رب ہے، اس کی صفتیں ہیں، ہمارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے. یہ آیات مقدسات الرعد سورہ سے یہ ساری آیات مقدسات پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے، جہلوں کے لیے نہیں، جن کو اوپر دیکھ کے قرآن پاک بھی نہیں آتا اور ترجمہ کیا کریں گے، اوپر سے ترجمہ بھی دیکھ کے غلط پڑھتے ہیں، اردو بھی غلط پڑھتے ہیں. انہیں کیا پتا ناتوفینک کا کیا معنی، ترجمہ کیا ہے. ناتوفینک کا یہ کون سا صیغہ ہے نہیں پتا. ناتوفینک یہ صیغہ ہے، ناتوفینک نون شکیلہ کے ساتھ ہے، فعل مضارع ہے، نون شکیلہ آیا ہوا ہے، تاکیدی معنوں کے ساتھ.
ہم آپ کو اٹھا لیں گے، ہم آپ کی عمر کو پورا کر دیں گے. اور چلو آسان سا ترجمہ کر لیں گے، ضرور ضرور ہم آپ کو وفات دے دیں گے. کہا کا مانا آپ کو یا تجھے. فَإِنَّمَا اسم موصول انما، علیکا علی حرف جار، اور کا ضمیر مجرور، محبوب آپ پر، صرف آپ پر ہے کیا؟ البلاغ، پہنچا دینا، بس پہنچانا ہے. وعلینا واو حروف عطف، اور علی جار، نا مجرور، ضمیر، جس کا معنی ہم پر ہے. الحساب، حساب لینا، حساب کتاب لینا اب ہمارا کام ہے. محبوب تیرا کام تھا، تو نے ڈنکا بجا کے تشریح بھی کر دی. کس چیز کی تشریح؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب لعنتی جو ہے وہی بعد میں نبی ڈکلیئر کرے گا، لعنتی ڈکلیئر کرے گا، لعنتی ڈکلیئر کرے گا. اور وہ چبل جن کو اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ڈکلیئر کریں گے. وہ فتلقى آدم بار بار پڑھنے سے غلطی کا مفہوم نہیں، غلطی کو بتانا ہے. ان لوگوں کو صرف اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. اور اس کیٹاگری میں ربا قاری القرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. وہ یہی ہیں. میری بات کافی حد تک آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اگر نہیں آئی تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے، اور آقا علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آیا مقدسہ سورۃ ابراہیم سے بھی آ گئی ہے، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ لمبی ضروری نہیں، یہ بھی تھوڑا سا بتا دوں. یہ یہاں بھی خاص طور پہ احمد عیسیٰ بڑا بکواس کرتا ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسولوں میں سے کوئی بھی ایسا رسول نہیں بھیجا الا بلسان قومی، مگر جس قوم کی زبان تھی اسی زبان میں ہم نے رسول بھیجا. احمد عیسیٰ یہاں سے کیا مراد لیتا ہے، کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام عرب والوں کے لیے تھے تو وہ عرب کے رسول تھے، ہمارے نہیں. یعنی ایک اور بھونڈی قسم کی تشریح. اور وہ اس آیت پاک کو چھوڑ دیتا ہے جہاں اللہ نے فرمایا وما ارسلناک کافۃ للناس جمیعا، وما ارسلناک کافۃ للناس جمیعا، کہ ہم نے محبوب تمام انسانیت کے لیے آپ کو کافی بنا کے رسول بنا کے بھیج دیا. وہ اس آیت کو ساری کو چھوڑ ہی دیتا ہے. صرف لسان کا بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، کوئی نبی نہیں. اور اسے بھی انزلنا آ جائے علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، یہ بھی اس کا علم ہے، اس پہ بھی خدا کی لعنت ہے. بہرحال بات یہ بعد میں کریں گے، آج کی بات اتنی کافی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا خاتم النبیین، اور اس کی تشریح نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ذلی، نہ مروزی، نہ سبحانی، نہ رمانی، نہ شیطانی، کوئی بھی نبی نہیں. سب شیطانی تو ہیں، شیطانی بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جھوٹا نبی بھی ہوگا تو اس پہ لعنت بھیجو، لیکن نبی نہیں ہوگا، جھوٹ بولے گا.
جھوٹا ہوگا، جھوٹا ہوگا، نبی نہیں ہوگا، جھوٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جھوٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر علم رکھتے ہیں تو ان سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبانی ایک جہاد ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور ہاتھ سے جہاد کرنے والے بھی خالد، غازی خالد جیسے جوان بھی ہیں، غازی علم الدین شہید جیسے بھی ہیں، غازی ممتاز جیسے بھی ہیں۔ وہ ہاتھ سے بھی جہاد کر دیتے ہیں، وہ ہاتھ سے جہاد کرتے ہیں، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنا زندہ نام کر دیا، اور تا قیامت ان کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہاتھ سے بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میرے محسن نیک لوگ ہیں اور نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر، ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔